یہ اگست 2009 کی بات تھی۔ وائٹ ہاؤس میں شاندار تقریب ہو رہی تھی۔ تقریب کے آخر میں صدر براک حسین اوباما مسکرائے، آگے بڑھے، ویل چیئر پر جھکے اور میڈل اس کے گلے میں ڈال دیا۔ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا اور تالیاں بجانا شروع کر دیں۔ میرے بچے اس حماقت پر حیران ہو گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میری نظریں ٹیلی ویژن سکرین پر جمی تھیں اور میں بے خودی کے عالم میں تالیاں بجا رہا تھا۔ ٹیلی ویژن سکرین پر اسٹیفن ہاکنگ، اس کی ویل چیئر، اس کا اسپاٹ چہرہ اور اس کی دائیں جانب ڈھلکی گردن نظر آ رہی تھی۔ بس اس کی پلکیں اظہار تشکر کے لیے بار بار لرز رہی تھیں۔ دنیا کے اس عظیم ایوارڈ پر اسٹیفن ہاکنگ صرف اتنا ہی تاثر دے سکتا تھا۔ وہ اس عظیم کامیابی پر یقیناً دنیا کا زبان سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوگا، لیکن وہ اپنے تاثرات، اپنے محسوسات اور اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ساری فیلنگز اندر ہی اندر تڑپتی رہتی تھیں اور تڑپتے تڑپتے مرجھا جاتی تھیں۔ وہ کمپیوٹر کے ذریعے اپنا مافی الضمیر لوگوں تک پہنچاتا تھا، لیکن زبان اور چہرے کے تاثرات دنیا کا سب سے جامع ابلاغ بھی ہوتے ہیں اور سب سے بڑی مسرت بھی۔ اور کمپیوٹر خواہ کتنا ہی بڑا، کتنا ہی مکمل کیوں نہ ہو جائے، یہ کبھی اس مسرت اور اس ابلاغ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کے اس لمحے صدر اوباما کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ وہ بھی ان آنسوؤں کی روشنی میں مسکرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسٹیفن ہاکنگ میرا سب سے بڑا محسن تھا۔ میں ایم اے میں داخلہ لینے تک ایک نالائق، کند ذہن اور سست طالب علم تھا۔ میری زندگی ڈائریکشن لیس بھی تھی اور میں خود کو بے صلاحیت بھی سمجھتا تھا۔ لیکن پھر میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم پڑھی۔ میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی بیک گراؤنڈ اور اس کی عجیب و غریب بیماری کی تفصیل اور اس بیماری کے باوجود اس کی کامیابیوں کی فہرست پڑھی تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے جسم کو ٹٹولا، پلکیں ہلائیں۔ میں نے چہرے کے تاثرات بدل بدل کر دیکھے، کمرے میں اچھل کر، بھاگ کر اور ڈنڈ پیل کر دیکھے، آگے پیچھے جھک کر دیکھا۔ میں نے ٹھنڈے فرش پر ننگے پاؤں چل کر دیکھا تو میں نے خود کو جسمانی لحاظ سے ایک مکمل انسان پایا۔ اور پھر میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی تصویر دیکھی۔ وہ ویل چیئر پر ڈھیر تھا، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، اس کی ٹانگیں اور بازو بے جان حالت میں ویل چیئر پر پڑے تھے اور اس کی کھلی آنکھوں میں دور دور تک اداسی تھی۔ مجھے اپنے وجود، اپنے خیالات اور اپنے ٹوٹے ہوئے حوصلے پر شرم آنے لگی۔ میں نے اسٹیفن ہاکنگ کی تصویر کاٹی، اپنی ڈائری میں لگائی اور اس کے بعد زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے ہر وہ کام کیا جس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اس کے بعد نہ صرف زندگی کا ہر چیلنج قبول کیا بلکہ اس چیلنج کے ساتھ گتھم گتھا بھی ہو گیا۔ زندگی میں جب بھی میرے اوپر برا وقت آیا، مجھے تھکاوٹ محسوس ہوئی، میں مصائب اور مشکلات کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہوا تو میں نے فوراً اپنی ڈائری نکالی اور اسٹیفن ہاکنگ کی تصویر پر نظریں جما کر بیٹھ گیا اور پھر میرے وجود میں بجلیاں گوندنے لگیں۔ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے مجھے 28 سال پہلے بتا دیا تھا کہ دنیا میں انسانی حوصلے کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی۔ یہ ہماری بے وقوفی، کوتاہ نظری اور ناسمجھی ہوتی ہے کہ ہم مشکلات کو ناممکن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ تھا جس نے مجھے بتایا کہ ہم مشکلات کی دنیا میں رہ رہے ہیں، ناممکنات کی کائنات میں نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ آئنسٹائن کے بعد دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا۔ اسے دنیا کا سب سے ذہین شخص بھی کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ یہ کائنات زیر تعمیر ہے، دنیا میں روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ قرآن کی اس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے ثابت کیا۔ اس نے کائنات میں ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا جس سے روزانہ نئے سیارے جنم لے رہے ہیں۔ اس نے اس بلیک ہول میں ایسی شعاعیں بھی دریافت کیں جو کائنات میں بڑی بڑی تبدیلیوں کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ شعاعیں اسٹیفن ہاکنگ کی مناسبت سے ہاکنگ ریڈیشنز کہلاتی ہیں۔ وہ فزکس اور ریاضی کا ایکسپرٹ تھا اور دنیا کے تمام بڑے سائنسدان اسے اپنا گرو سمجھتے تھے۔ یہ اس کی کتاب کا محض ایک پہلو تھا۔ اس کا اصل کمال اس کی بیماری تھی۔ وہ ایم ایس سی تک ایک عام درمیانے درجے کا طالب علم تھا۔ اسے کھیلنے کودنے کا شوق تھا۔
وہ سائیکل چلاتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، کشتی رانی کے مقابلوں میں حصہ لیتا تھا اور وہ روزانہ 5 کلومیٹر دوڑ لگاتا تھا۔ لیکن پھر وہ لمحہ آ گیا۔ وہ 1963 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ وہ ایک دن سیڑھیوں سے پھسل گیا، اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہاں اس کا طبی معائنہ ہوا تو پتہ چلا کہ وہ دنیا کی پیچیدہ ترین بیماری موٹر نیورون ڈیزیز میں مبتلا ہے۔ یہ بیماری طبی زبان میں ALS کہلاتی ہے۔ اس بیماری کا دل سے تعلق ہوتا ہے۔ ہمارے دل پر چھوٹے چھوٹے عضلات ہوتے ہیں۔ یہ عضلات ہمارے جسم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس بیماری کے انکشاف سے پہلے سائنسدان دماغ کو انسانی جسم کا ڈرائیور سمجھتے تھے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں جب ALS کا پہلا مریض سامنے آیا تو پتہ چلا کہ انسانی زندگی کا مرکز دماغ نہیں قلب ہوتا ہے، اور دنیا کے تمام مذہب ٹھیک کہتے ہیں۔ انسان کو دماغ کے بجائے دل پر توجہ دینی چاہیے۔ دل کے یہ عضلات موٹرز کہلاتے ہیں۔ اگر یہ موٹرز مرنا شروع ہو جائیں تو انسان کے تمام اعضاء ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنے لگتے ہیں۔ انسان خود کو آہستہ آہستہ مرتے دیکھتا ہے۔ ALS کے مریض کی زندگی 2 سے 3 سال کی مہمان ہوتی ہے۔ دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی ٹھوس علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ ڈاکٹر صرف مریض کی جسمانی ریخت کا عمل سست کر سکتے ہیں، اسے شفا نہیں دے سکتے۔ اسٹیفن ہاکنگ 21 سال کی عمر میں اس بیماری کا شکار ہوا۔ سب سے پہلے اس کے ہاتھ کی انگلیاں مفلوج ہوئیں، پھر اس کے ہاتھ، پھر اس کے بازو، پھر اس کا بالائی دھڑ، پھر اس کے پاؤں، پھر اس کی ٹانگیں، اور آخر میں اس کی زبان بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ یوں وہ 1965 عیسوی میں ویل چیئر تک محدود ہو گیا۔ پھر اس کی گردن دائیں جانب ڈھلکی اور دوبارہ سیدھی نہ ہو سکی۔ وہ 1974 عیسوی تک خوراک اور واش روم کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہو گیا۔ اس کے پورے جسم پر صرف پلکوں میں زندگی موجود تھی، وہ صرف پلکیں ہلا سکتا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے 1974 میں گڈ بائے کہہ دیا، لیکن ہاکنگ نے شکست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے زندہ رہنے، آگے بڑھنے اور معذوری کے باوجود دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بننے کا فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ اس نے ویل چیئر پر کائنات کے رموز کھولنا شروع کر دیے۔ سائنس حیران رہ گئی۔ کیمبرج کے کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ نے ہاکنگ کے لیے ٹاکنگ کمپیوٹر بنایا۔ کمپیوٹر اس کی ویل چیئر پر لگا دیا گیا۔ کمپیوٹر اس کی پلکوں کی زبان سمجھتا تھا۔ اسٹیفن اپنی سوچ کو پلکوں پر شفٹ کرتا تھا۔ پلکیں ایک خاص زاویے اور ردم میں ہلتی تھیں۔ یہ ردم لفظوں کی شکل اختیار کرتا تھا۔ یہ لفظ کمپیوٹر کی سکرین پر ٹائپ ہوتا تھا اور وہ بعد ازاں اسپیکر کے ذریعے نشر ہونے لگتے تھے۔ چنانچہ اسٹیفن ہاکنگ دنیا کا واحد شخص تھا جو اپنی پلکوں سے بولتا تھا اور پوری دنیا اس کی آواز سنتی تھی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے پلکوں کے ذریعے 15 کتابیں لکھیں۔ اس نے کوانٹم گریوٹی اور کائناتی سائنس کو بے شمار نئے فلسفے بھی دیے۔ اس کی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یہ کتاب 237 ہفتے دنیا کی بیسٹ سیلر رہی اور دنیا بھر میں ناول اور ڈرامے کی طرح خریدی اور پڑھی گئی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے 1990 کی دہائی میں ایک نیا کام شروع کیا۔ اس نے مایوس لوگوں کو زندگی کی خوبصورتیوں کے بارے میں لیکچر دینا شروع کیے۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں، ادارے، فرمز ہاکنگ کی خدمات حاصل کرتی تھیں۔ ہاکنگ کی ویل چیئر کو سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے سٹیج پر رکھ دیا جاتا تھا۔ وہ کمپیوٹر کے ذریعے لوگوں کو بتاتا تھا کہ اگر میں اس معذوری کے باوجود کامیاب ہو سکتا ہوں، اگر میں میڈیکل سائنس کو شکست دے سکتا ہوں، اگر میں موت کا راستہ روک سکتا ہوں، تو تم لوگ جن کے سارے اعضاء سلامت ہیں، جو چل سکتے ہو، جو دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتے ہو، جو کھا پی سکتے ہو، جو کہکے لگا سکتے ہو، جو اپنے تمام خیالات دوسروں لوگوں تک پہنچا سکتے ہو، وہ کیوں مایوس ہیں؟ آپ نے ناکامی کو ناکامی کیوں تسلیم کر لیا؟ ہاکنگ کے یہ الفاظ مردہ جسموں میں زندگی کی لہر دوڑا دیتے تھے اور وہ مایوسی کی چادر اتار کر زندگی کے میدان میں اتر جاتے تھے۔ صدر اوباما نے 12 اگست 2009 کو اسٹیفن ہاکنگ کو امریکہ کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ صدارتی تمغہ برائے آزادی پیش کیا۔ میں نے جب صدر اوباما کو اسٹیفن ہاکنگ پر جھکتے ہوئے دیکھا تو میں بے اختیار تالیاں بجانے پر مجبور ہو گیا۔ کیونکہ اسٹیفن ہاکنگ میرے سمیت دنیا کے ہر اس شخص کا موسن تھا جو مشکل کو ناممکن سمجھتے تھے اور جنہیں ہاکنگ نے بتایا تھا کہ حوصلہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے
جس کے ذریعے کوئی بھی انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ ہمارا یہ محسن 14 مارچ 2018 کو انتقال کر گیا۔ یہ مٹی میں سو گیا، لیکن اس کی سوچ، اس کا حوصلہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک ڈکشنریوں میں ہمت اور حوصلے کے لفظ رہیں گے۔ اگر میرا بس چلے تو میں ڈکشنری میں حوصلے اور ہمت کے لفظوں کے سامنے اسٹیفن ہاکنگ لکھ دوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس نے ان ٹھنڈے اور بے جان لفظوں کو معنی دیے۔ یہ لفظ ہاکنگ سے پہلے صرف ٹھنڈی لاشیں تھیں۔ وہ آیا اور ہمت کو ہمت اور حوصلے کو حوصلہ مل گیا۔ یہ لفظ زندہ ہو گئے۔ یہ لفظ اب کبھی نہیں مریں گے، کیونکہ دنیا میں اسٹیفن ہاکنگ کبھی نہیں مرے گا۔ یہ دنیا کی آخری سانس تک زندہ رہے گا۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔